رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو تمام انبیاء صادقین کا مذہب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس اسلام کی تکمیلی صورت لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اب قیامت تک یہ اسلام لوگوں کے لیے لائق عمل ہو گیا، اور اس میں وہ وسعت آ گئی، اس میں وہ علوم آ گیا کہ زندگی کے ہر دور کا مسئلہ اس کو حل ہو گیا۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے جو رسول اللہ لے کے آئے اور اس سے پہلے اس مذہب کا پسند ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہی ہم نے نوح کو بھی کہا، ابراہیم کو بھی کہا، موسیٰ کو بھی کہا، عیسیٰ کو بھی کہا۔ یعنی یہ حکم ایسا ہے جو مصطفیٰ کو بھی دیا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے کے انبیاء کو بھی دیا گیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، دین کو اپنی زندگی میں قائم کرو۔ کیا حکم اللہ نے دیا سارے نبیوں کو، اور جن کا خلاصہ اولو العزم کو، اور ان کو کیا حکم دیا؟ ان اقیموا الدین، اپنی زندگی میں دین قائم کرو، دین نافذ کرو، پریکٹیکل لائف میں دین کو اپلائی کرو۔ دین تمہارے گھر میں رکھی ہوئی کتابوں کے سطور میں نہ ہو، تمہاری زندگی کے کردار میں ہو۔ دین صرف کہنے اور سننے کے لیے نہ ہو، زندگی کو اس زنجیر میں جکڑ کے آگے بڑھانے کے لیے۔ ان اقیموا الدین، دین کو اپنی زندگی میں قائم کریں۔ اب نبی جس دین کو لے کر کے آئے ہیں انسانوں کے بیچ، جو انسان اس دین کو اپنی زندگی میں قائم کر لیتا ہے ولی ہو جاتا ہے۔ تو نبوت اللہ کی جانب سے احکام کو لانے والے، اور ولی ان احکام کو اپنی زندگی میں قائم کر کے اللہ تک پہنچ جانے والے۔ یہ ہے ولایت اور یہ ہے نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے احکام کو لے کر بندوں تک آنا، اور ولایت کیا ہے؟ ان احکام کو اپنی زندگی میں قائم کر لینا، اپنے وجود میں نافذ کر لینا، اور نافذ کر کے اللہ تک پہنچ جانا۔ تو اللہ کی طرف سے لانے والے نبی ہوئے، اور اس کو چڑھ کر اللہ تک جانے والے ولی ہوئے۔ تو بڑا گہرا ربط ہے نبوت اور ولایت کا ایک دوسرے سے۔ یہ چیز کب آئے گی آپ کے اندر؟ جب آپ اپنے وجود میں دین قائم کریں گے۔ اچھا، اب ہم اپنی زندگی میں دین قائم کیسے کریں گے؟ بھائی جب قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور سارے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو یہی حکم تھا کہ دین اپنی زندگی میں قائم کریں۔ اچھا، اس آیت میں کہا کہ دین قائم کرو۔ اب ذرا ایک دوسری آیت سنیے تاکہ تشریح کا دوسرا رخ واضح ہو سکے کہ اگر کوئی دین اپنی زندگی میں نہیں قائم کرتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہو؟ سفیان ابن عیینہ بڑے جلیل القدر محدث اور فقیہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت سے سب سے زیادہ میرے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جس آیت کو پڑھنے کے بعد اور جس کا تصور کر لینے کے بعد میری ہوائیاں اڑنے لگتی ہے، میرے حواس خاصہ ہو جاتے ہیں، خوف کے مارے میں پسند ہو جاتا ہوں، وہ آیت یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا قل مصطفیٰ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، توریت، زبور، انجیل اور وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے تم پہ اتارا گیا، اس کو جب تک تم اپنی زندگی میں قائم نہیں کر لیتے ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس آیت کو اور اس آیت کو ملا لیں تو دونوں کو واضح ہو جائے گا کہ جو اپنی زندگی میں دین نہیں قائم کرے گا، بھلے چودھری جی لوگوں کے بیچ کر لیا جائے، بھلے پردھان جی بن جائے، لوگوں میں عزت بھی کسی اعتبار سے اس کو مل جائے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ خالی کر دیں، بیٹھنے کے لیے کرسی لے کے دوڑیں، اور اس سے آگے بڑھ لیجیے، لوگ اس سے مرید ہو کے ہاتھ چھوڑیں، اس کی قبر پہ مزار بنا دیں، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں دین قائم نہیں کیا ہے تو لستم علی شیء، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی حیثیت نہیں۔
دین اگر انسان اپنی زندگی میں قائم نہیں کیا ہے تو چاہے جتنے فالوور کیوں نہ ہو، فالوور تو بہتوں لوگوں کو بہت ہے، اصل چیز ہے دین کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ تو بھلا مسلمان بھی ہو۔ تو جب تک قرآن کو، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں کوئی قائم نہیں کرے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو دین قائم کر لے گا، اللہ زمین کے اوپر بھی عزت سے رکھے گا، اور زمین میں جانے کے بعد بھی قبر میں آرام سے رکھے گا، اور زمین سے اٹھنے کے دن، قیامت کے دن، اس کو عزت کے ساتھ حاصل ہے۔ ابو بکر صدیق نے دین قائم کیا، عمر فاروق نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا، عثمان غنی نے دین قائم کیا، مولا کائنات حضرت علی نے دین قائم کیا، حسنین کریمین نے دین قائم کیا، غوث پاک نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا، خواجہ اجمیری نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جنہوں نے جب دین قائم کر لیا تو زمین پہ بھی عزت سے تھے، اور جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی عزتوں کا حجمہ پڑا ہوا ہے، فیضان چل رہا ہے، ہجوم پڑا ہوا ہے، لوگوں کے قلوب ان کی محبت میں تڑپتے ہوئے رہتے ہیں۔ اور قیامت میں بھی جب اٹھیں گے تو شہنشاہ اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے ساتھ۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اپنی زندگی میں دین الہی کا قیام، اسلامی دستور کا نفاذ۔ اگر ہم دین قائم کرنا چاہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اقامت دین کے 3 بنیادی مرحلے ہیں۔ دین اپنی زندگی میں قائم کرنے کا 3 بنیادی اسٹیپس ہیں، 3 بنیادی سیڑھی اور زینے ہیں۔ یہ مسجد بنی ہے، آپ اس میں تشریف رکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، اور دکھنے والی ساری عمارت اسی پہ ٹکی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ عمارت ہے نا جس میں ہم لوگ ہیں، اس عمارت کا ایک حصہ وہ ہے جو حصہ دکھتا نہیں ہے، جس کو بنیاد کہتے ہیں، اور ساری عمارت اسی پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جو دیوار اور پلر کی شکل میں ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جو سائبان کی شکل میں، چھت کی شکل میں۔ اگر دین کو آپ ایک عمارت مان لیں تو اس کے اقامت کے لیے، اس کو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے 3 اسٹیپس ہیں۔ ایک ایمان، جو دکھے گا تو نہیں مگر جو بھی ہوگا وہ سب ایمان پہ ٹکا ہوا ہوگا۔ ایمان، یقین قلب کے اندر۔ دوسرا عمل جو پیلر کی طرح ہوگا، جیسے اسلام کے 5 پیلرز ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اقرار شہادتین، یہ پیلر کی طرح ہے۔ اور اخلاق و آداب جو مقصد گھر سائبان کی طرح ہے۔ اور اگر دین کو آپ ایک درخت فرض کر لیں تو اس کا ایک حصہ بیج جو دکھتا نہیں اور اسی سے پورے پھل کا وجود ہوتا، دوسرا حصہ اس بیج سے نکل کر کے تناور پھیلنے والا درخت، اور تیسرا حصہ اس کے اوپر لگنے والا پھل۔ تو بیج، پودا، پھل۔ دین کا بھی 3 بنیادی حصہ ہے، ایمان، یقین، دوسرا عمل، افعال، اور تیسرا اخلاق و آداب جس کو احسان کہتے ہیں۔ ہم ایمان کے باب میں بھی درست ہو جائیں، عمل کے باب میں بھی درست ہو جائیں، اخلاق و آداب کے باب میں بھی درست ہو جائیں، اب جا کر کے ہم نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا۔ اب جا کر کے ہم نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا۔ اور جب دین آپ اپنی زندگی میں قائم کر لیں گے تو ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس سوال کے جواب کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود قبر میں نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں دین قائم کر لیں گے تو فرشتے جب پوچھیں گے ما دینوں کا، بہت سے بڑے ہی ضرورت سے زیادہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اور زندگی سے مایوس ہوتے ہیں، اور پتہ رہتا ہے کہ سوال جواب ہوگا تو پوچھ کر کے جواب رکھنے لگے۔ قبر کا جواب یہاں کے رتے رٹائی سے ملنے والا نہیں ہے، یہاں کے کردار و عمل کی بنیاد پر بننے والا ہے۔ اگر اسلام آپ کے وجود میں اتر گیا ہے
تو آپ رٹیے نہ رٹیے، بھائی رٹیے گا بھی تو اردو میں بولنے والے ہیں، فرشتہ تو پوچھے گا ماں دینوں کا سوال تو ہے نہیں ہے، جانتے ہی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو رٹنے سے کام نہیں چلے گا، اصل کام اس سے چلے گا کہ اس دین اسلام کو آپ اپنی زندگی میں قائم کر لیجئے، جب قائم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانا، زبان یار کی ہونی چاہیے، چاہے وہ کون سی زبان ہو، آدمی زبان سمجھے نہ سمجھے یار کا منفعہ سمجھ جاتا ہے، اور پھر جب اقرار اور کردار میں آپ کا دین اتر جائے تو جواب خود بخود نکل جائے، اور نہیں ہے جواب کبھی نہیں بن پائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کبھی کوئی خواب دیکھیں اور خواب میں سوچیں کہ فلاں شخص اگر دکھ جائے گا تو یہ والی بات پوچھ کے رکھیں، جیسے ابا انتقال کر رہے ہیں اور ابا نے کس کس کو کتنا کتنا پیسہ دیا ہے، یہ سوچ کر رکھے کہ ابا اگر خواب میں دکھیں گے تو یہ پوچھ کے رہے گا۔ تو خواب میں ابا کو دیکھنے کے وقت جب خواب میں ہوتے ہیں وہ بیداری والا عالم یاد رہتا ہے کہ کیا کیا سوال پوچھنے کے لیے ابا سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو جو باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے غالب، اس تعلق کے غلبے کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے، نہ کہ حالت بیداری میں رٹے ہوئے سوال کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو جیسے خواب میں ایک الگ دنیا ہے، روح نکلنے کے بعد تو اس سے بھی الگ دنیا ہو جاتی ہے، تو یہاں کے رٹنے سے قبر کا سوال اور قیامت کا مرحلہ اور پل صراط پر گزرنا آسان نہیں ہوگا۔ دین اپنی زندگی میں قائم کر لے، قبر کا سوال و جواب بھی آسان ہوگا، پل صراط کا عبور بھی آسان ہوگا، اللہ کی بارگاہ کی حاضری بھی آسان ہوگا۔ دین اپنی زندگی میں قائم ہے، اور اس اقامت دین کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمان۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اہل سنت سے بنایا ہے۔ دعا ہے کچھ رہے یا نہ رہے، مرتے دم تک ہم سب کا ایمان سلامت رہے۔ لیکن یہ جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے یہ سو رہا ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان یقین ہمارے سینوں میں ہے وہ سو رہا ہے۔ ابھی جانے کا موسم آ رہا ہے، رات کو جب آپ آگ جلاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں بدن ہاتھ سیکنے کے لیے، 10-11 بجے تک جب تک دل کیا بیٹھے پھر سو گئے، صبح کو جب دیکھتے ہیں تو اوپر سے بالکل راکھ آگ دکھ نہیں رہی ہے۔ بڑی محنت کے بعد جب اندر کھودتے کھودتے پہنچتے ہیں تو ایک آگ چھوٹی سی چنگاری دبی ہوئی ملتی ہے، پھر اس کو پھونکتے 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 شعلے جو والا بنا دیتا ہے، تو اوپر سے تو اس میں آگ نہیں دکھ رہی ہوتی ہے رات بھر کے عرصے کے بعد، لیکن ایک چنگاری اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایمان ہے تو چنگاری اندر ہے چھپی ہوئی، مگر ابھی شام کی طرح شعلے جوالا نہیں ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد جیسے ہوتا ہے وہ حالت بنی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جائیں جن کی باتوں کو سننے سے تقویت پہنچتی ہو، کیونکہ حافظ شیرازی نے فرمایا می دہن آبے و دل ہرا کونگر نکنت، اللہ کے نیک بندوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دلوں کو مضبوطی دیا کرتی ہے اور آگے یہ جو سویا ہوا یقین ہے اس کو نیکوں کے پاس صادقین کے پاس ہفتے میں مہینے میں جب وقت ملے تب جا کر کے اس کو ہوا دیجیے تاکہ وہ چنگاری شروع ہو۔ تو ایمان کے بعد میں اصل چیز یقین ہے۔ یہ یقین جتنا آپ کے اندر جگے گا، جتنا آپ کے اندر جگے گا، اتنا دین آپ کے اندر قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارا یقین کیسا ہے؟ تجزیہ کیجیے آپ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے، آج سے چاول اور چینی چھوڑ دیجیے، چاہے جتنی رغبت چائے سے ہو، چائے بھی چھوڑ دیں گے، چاول بھی چھوڑ دیں گے، چینی بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے کہنے سے حرام نہیں چھوڑ۔ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، جب نماز پڑھ کر لوٹے اور گھر کا کوئی بچہ ہی کہے کہ دادا چچا اس گھر میں ایک سانپ آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تو پہلے تو ڈھونڈ کر کے نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ سونے میں آپ حملہ نہ کریں، اور نہ ملا سانپ، گھر والے نے کہا چلا گیا ہوگا آیا ہوگا، تو کیوں اتنا ٹینشن لیے ہوئے؟ اب جب آپ سوئیں گے تو پہلے تو پوری احتیاطی تدابیر کر لیں گے کہ کچھ مچھردانی لگا کے چاروں بغل سے داب لو کہ آنا بھی چاہے تو نہ آئے۔
اور اس کے باوجود رات میں اگر چوہا آپ کے اوپر چلا جائے تو کھٹ سے اٹھیں گے اور سمجھیں گے یہ آپ کے اندر ایک خوف ہے اس سانپ کا جو ڈس لے تو اس کا زہر موجود ہے، آپ کے زہر کو نکالا جائے گا اس کے انجیکشن کے ذریعے سے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب نافرمان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 99 سانپ ایسے اس کو ڈسنے کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ایک سانپ اگر زمین پہ پھونک مار دے تو اس کے زہر سے قیامت تک کوئی پودا نہیں نکلے گا زمین سے۔ کبھی آپ نے اس کی بھی فکر کیا؟ کبھی ہم نے اس کے لیے بھی سوچا؟ وہ اس لیے نہیں سوچتے کہ جو یقین ہمارے سینے میں ہے وہ بھی سو رہا ہے، وہ جگہ ہی نہیں، وہ جگ جاتا تو ضرور سوچتے۔ تو دین قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو یقین والوں کی سنگت میں لا کر کے مضبوط کرنا۔ دوسرا، جب ایمان اور یقین ہو گیا تو اب عمل کے بعد میں ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ پہلے تو ہم عمل ہی نہیں کرتے کہ ایمان والے ہیں کام بن جائیں گے، اور جب عمل کرتے ہیں تو جو بیسک اعمال ہے اس کو بعد میں اب فروعی اعمال کا پہلے پہلے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب اپنے بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں اسکول میں تو سب سے پہلے ہائی اسکول میں داخلہ دلا کر کے 9th میں، پھر 8th میں، پھر 7th میں، پھر 6th میں، پھر 4th میں، پھر 3rd میں، پھر 2nd میں، پھر 1st میں، ایسے لاتے ہیں؟ کیا ترتیب ہوتی ہے آپ کی؟ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ پہلے اے سے لے کے زد تک سیکھے گا تب نہ ورڈ بولنا سیکھے گا، جب ورڈ بولنے لگے گا تب نہ سینٹینس تک پہنچے گا۔ تو ابھی اے ٹو زیڈ نہیں جانا ہے اور آپ اس میں سینٹینس سمجھا دیں۔ اگر ہم میں سے کوئی گھر بنانا چاہے تو پہلے گھر کی زمین حاصل کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو ایک بار سیمنٹ گرا لیتا ہے، اس کے بعد زمین کھولنے جاتا ہے کہ گھر کہاں بنا۔ کیا کرتا ہے؟ سریا سیمنٹ گرا لیا، اس کے بعد سوچے گا کہ کوئی زمین دکھ رہی ہے تو بتاؤ بھائی گھر پر کرنا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے زمین ہموار کرتا ہے۔ اگر باپ کرو گے دادا سے مل گیا ترکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہلے زمین حاصل کرو، اس کے بعد بڑا مٹیریل گراؤ۔ تو عمل کے بعد میں جو عمل کی زمین ہے پہلے وہ ہونا چاہیے، پھر اس زمین پہ بننے والے جو عمل ہے وہ اس کے بعد ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین بعد میں خریدیں گے، پہلے اس کے بعد والا مٹیریل گرا دیں گے۔ پہلے اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عمل کے بعد میں شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو پہلے کریے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو زکات فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو نوافل ہے، جو مستحب ہے، جو اور دیگر مباح امور ہے، اسے آپ انجام دیتے چلے جائیں، عمارت بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلے ان چیزوں سے بچیے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تحریمی سے بچیے، پھر مکروہ تنزیہی سے بھی بچیے، پھر اساءت اور خلاف اولا سے بھی بچیے، لیکن پہلے حرام سے بچیے۔ لیکن شیطان کیا کر پاتا ہے؟ فرض چھوڑائے گا، نفل میں لگائے گا، اور حرام کروائے گا، اب مکروہ تنزیہی سے بھی لگائے گا۔ یہ بڑی باریک ہے وائس کی چالیں، بڑی باریک ہے شیطان کی چالیں۔ وہ آپ سے کیا کروائے گا؟ حرام میں آپ کو مبتلا کرائے گا، اور جس کی حرمت مختلف ہی ہے اس سے بچنے پہ آپ کو تقوی کا خواب دکھائے گا، حرام قطعی کرائے گا، اور مکروہ تنزیہی سے بچنے کی بنیاد پر آپ کو تقوی کا تاج مال دکھائے گا۔ سود حرام قطعی ہے، زنا حرام قطعی ہے، شراب پینا حرام قطعی ہے، جوا حرام قطعی ہے۔ آج مسلم معاشرے میں یہ بیماریاں کرونا سے بھی زیادہ عام ہو کر کے پھیل رہی ہے، اور ہمارے نوجوان ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہم ممبر پہ واعظ کرنے والوں کی بھی توجہ ادھر نہیں جا رہی ہے۔ بہت جلد اس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، ورنہ سر پانی جو ہوگا اس سے اوپر جانے کے بعد سنبھالنے سے نہیں سکتے۔ زنا، جوا، چوری، شراب، یہ سب قطعی حرام ہے، اور اس کو کیا جا رہا ہے، دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، اور قوالی نہ سن کر کے متقی بنے۔
بھائی نہ سنیے، لیکن کچھ لوگ کیا جائز ہے، کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو مختلف کیوں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز جس میں مختلف ہی ہے تو اس سے بچ کر کے متقی بنتے ہیں، جبکہ حرام میں قطعی کر رہے ہوتے ہیں، فرض کے بعد میں فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور مستحب کر کے متقی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں عمل کے بعد میں دین قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے جو فرض کیا ہے اسے آپ اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ نے جو احکام آپ پہ فرض کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقرار دل سے تصدیق کرتے ہیں، یہ فرض ہے تاکہ آپ کے اوپر دیگر احکام لاگو ہو سکے۔ پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 5 میں سے 2 احکام آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، 2 سال میں ایک بار کرنا ہے۔ اقرار شہادت ایک بار کر لیا کوئی، لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لیا، تو جب تک زندہ رہے گا یہ اقرار اسے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ کفر کا کوئی عمل اور قول اسے ثابت ہو۔ ایک بار اقرار کرنا ہے۔ حج اگر استطاعت رکھتا ہے، پیسہ ہے، صحت سلامتی ہے، جا کے حج کر کے آ سکتا ہے، تو زندگی میں ایک بار، چاہے جتنا پیسہ ہو 2 بار اس کو حج فرض نہیں ہے، صرف ایک بار۔ تو حج زندگی میں ایک بار، شہادتین کا اقرار زندگی میں ایک بار۔ اور روزہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینہ کھائیے، صرف 1 مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار آپ کو نکالنا ہے، جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت رکھتے ہیں، اس سال میں 100 روپے میں ان کو 2.5 روپے نکالنا ہے، 97.5 آپ کی ضرورت ہے سال میں۔ تو زکوٰۃ اور روزہ سال میں۔ حج اور کلمہ شہادت کا اقرار زندگی میں ایک بار، تو 2 زندگی میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار، 2 دونی 4 نکلے۔ نماز ہی اسلام کا وہ ایسا حتمی مطالبہ ہے کہ اسلام آپ سے دینا ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، اور اس عظیم عنایت کے ساتھ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اللہ 50 وقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اللہ آپ کو ثواب کتنے وقت عطا فرمائے گا؟ 50 وقت، اس عظیم انعام کے ساتھ، اور اس عظیم آسانی کے ساتھ کہ آپ قیام نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے کر لیجیے، پانی چھونے سے جاڑے میں بیماری پڑ رہی ہے تو تیمم کر لیجیے، سفر میں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجیے 4 والے کو، آپ وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بعد میں قضا پڑھ لیجیے۔ اتنے احسان کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ اسلام آپ سے یہ بتاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چائے پینے کے لیے گھر سے 4 کلومیٹر دور تک چلے جائیں گے، مگر نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ پڑھتے بھی ہیں تو مسجد 4 قدم نہیں آتے، جبکہ جماعت بعض کے نزدیک فرض، بعض کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک سنت موقتہ قریب واجب، اور یہی احناف کے۔ بعض مشائخ کو جماعت کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں کہ کوئی نماز اگر ان کی جماعت سے رہ گئی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکے جماعت سے، تو اس نماز کو 27 بار پڑھتے تھے تاکہ جماعت کا ثواب ان کے کھانے میں آ جائے۔ تنہا پڑھیں گے تو 1 گنا اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ملے گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ بانٹتا نہیں ہے، اس میں کوئی تو ایک مخلص بندہ رہا ہوگا جو حقیقت صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کی نماز کے ساتھ ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ تنہا پڑھنے میں یہ بینیفٹ نہیں ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو بولن تو یہاں پڑھنا ہی ندارت ہے، جماعت کو اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ زبان سے میں آپ سے کہوا کے وعدہ کروانے والا اور جھوٹا نہیں بنانا چاہتا، لیکن آپ دل سے مسلمان ارادہ کریے کہ نماز کو پکڑ لینا، پختہ ارادہ کیجیے کہ اگر ہماری نماز چھوٹ رہی ہے تو ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ من ترک الصلاۃ عامۃ فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا تو مومن کا عمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کافر ہو سکتا۔ تو عقیدہ درست کرنا ہے، عمل میں آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے اخلاق و آداب۔ لوگوں سے ادب سے ملتے ہیں، اخلاق سے، لیکن اخلاق و آداب تو
ہمارے یہاں عنقا ہو گیا. عنقا کہتے ہیں ایسے پرندے کو جو پہلے تھا کبھی نہیں پائے. جب ایمان ہی سو رہا ہے تو عمل مرجھائے گا. جب بیج ہی صحیح نہیں رہے گا، ناقص رہے گا، تو پودے صحیح نہیں نکلیں گے. جب پودا صحیح نہیں ہوگا تو پھل نہیں لگے گا، صحیح نہیں لگے گا. صادقین کی صحبت میں رہ کر اپنے یقین کو بیدار کریں، مخلصین کی صحبت میں رہ کے اپنے عمل کو مخلص بنائیں، اور نیکوں کی سنگت اور صوفیہ کی اور کاملین کی صحبت اختیار کر کے اخلاق و آداب اپنے اندر. اخلاق و آداب کے لیے سب سے پہلا زینہ جو ہے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ہے اور سامنے والے کو بہتر سمجھنا ہے. یہ اخلاق کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، عاجزی. اس کے مقابلے میں کبر ہے، اپنے کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا. اخلاق یہیں سے شروع ہے، پھر اس کے بعد سارے اخلاق شروع ہوتے ہیں. دوسرے کو دیکھے تو اپنے سے بہتر ہے. یہ ہے اخلاق کی سب سے پہلی سیڑھی. ہم آج 2 کتاب پڑھ لیں تو آپ سے سلام کے منتظر رہیں گے کہ مولانا صاحب ہیں تو آپ سلام پڑھیے نا. آپ 4 چکے سے چل رہے ہیں تو مجال ہے کہ آپ ادھر سے بائک سے آنے والے کو سلام کر دیں. آپ 2 منزلہ 4 منزلہ محل میں رہ رہے ہیں، آپ کا بڑا بھائی بغل میں جھوپڑی میں ہے، کہ یہ آپ کی بلڈنگ آپ کی زبان کو کھولنے دے گی بڑے بھائی کو سلام کرنے دے گی؟ یہ وہی وجہ ہے یہ اخلاق کا فقدان کیوں ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے. جبکہ اخلاق تب آئے گا جبکہ ہم کمتر رہیں اور سامنے والا سے بہتر. بزرگوں کے خانقاہوں میں سالکین کو جو سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے وہ اسی چیز کا کہ اپنا عیب دیکھو اور کمال دوسرے کا. خانقاہ میں سب سے پہلا سبق سالکین کے لیے ہوتا ہے کہ عیب اپنا دیکھنا اور خوبی دوسرے کی. بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر عیب دیکھنے کا شوق ہو، عیب ہی دیکھنے کا شوق ہو تو دوربین لگانے کے بجائے آئینہ نکالے، کیونکہ دوربین سے دوسرے کا دکھے گا اور آئینہ سے اپنا دکھے گا. تو بزرگوں کے ہاں سب سے پہلے یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ عیب اپنا دیکھو اور خوبی دوسرے کی. اپنا عیب دیکھو گے، دوسرے کی خوبی دیکھو گے، دوسرے بہتر سمجھو گے، اپنے آپ کو بہتر سمجھو گے. اللہ کے رسول جن کے صدقے میں نمازیوں کو نماز ملی، حاجیوں کو حج ملا، غازیوں کو جہاد ملا، عالموں کو علم ملا، زاہدوں کو زہد ملا، فقراء کو فقر ملا، ان کے عاجزی کا عالم سرکار کس قدر عاجزی اختیار کرتے ہیں. سیرت میں آتا ہے کہ کونین کے دولہا، نبیوں کے سرکار جب برابر زمین پہ چلتے، برابر زمین پہ، تو یوں لگتا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر گئے. کبھی آپ اتر کے دیکھیے گا سیڑھی پر سے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت سر جھکا ہوا رہتا ہے جب اوپر سے نیچے اترتا. سرکار برابر زمین پر چلتے تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی عاجزی سے کہ لگتا کہ سرکار اوپر سے نیچے اترتا. کیا شان! فتح مکہ کے موقع پہ جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں تو اگر چیف گیسٹ کی حیثیت سے ہم مجمع میں آتے ہیں تو الگ چال، الگ ڈھال، لگتا ہے کہ رمل ان کے لیے سنت یہیں بن گیا ہوگا. اب کوئی نعرہ نہ لگائے ان کی استقبال پہ آؤ بھگت نہ ہو تو پھر منہ پھلا کے بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول مکہ کو فتح کرنے کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، لیکن کونین کے دولہا کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ پیشانی کو اس قدر جھکائے ہیں عاجزی سے کہ آپ کی پیشانی یہ نور آپ کی سواری اونٹنی کی کوہان سے جا کے اس قدر جھکایا ہے کہ کوہان سے جا کے آپ کی پیشانی ٹچ ہو جا رہی ہے، لگ جا رہی ہے، مس کر رہی ہے. یہ عاجزی کا عالم اس فاتحانہ شان میں. آج ہمارا اور آپ کا کیا ماننا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنی خوبی کو یاد کر کے اسی میں گم ہے. ہم عالم صاحب ہیں، ہم جیسا کوئی ہے کیا؟ آپ سوچیں گے عالم صاحب اگر ہم ہی نے تو چندہ دیا تھا تو مدرسہ چلا اور آپ عالم بن گئے، ہم جیسا آپ ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب خوش ہو گئے کہ دونوں آدمی ایک دوسرے اچھا پڑھی اور ابھی موسم بدل رہا ہے بخار پڑنے پہ
بیمار پڑنے کو دونوں لوگوں نے کہا کہ ہماری کلینک پہ کھڑے رہے، سمجھ میں آیا کہ کون اچھا ہے۔ ہر آدمی اپنی اچھائی کرے۔ اللہ نے اس کائنات میں جب ایک تنکے کو اور ایک قطرے کو اور ایک ذرے کو بیکار نہیں بنایا تو وہ انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے وہ بیکار کیسے ہوگا؟ ہر انسان کو اس نے کسی خوبی کے ساتھ بنایا ہے، کوئی انسان بنا خوبی کے اس کائنات میں۔ اب یہ انسان کا اپنا کارنامہ ہوگا کہ اللہ نے جو خوبی اس کے اندر دی ہے اس خوبی سے اپنے رب کو مناتا ہے کہ نہیں۔ اگر منا لیتا ہے تو ان الابرار لفی نعیم، نہیں مناتا ہے تو ان الفجار لفی جحیم، اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ تو اقامت الدین کی یہ تین بنیادی مرحلے ہیں: عقیدے کی درستگی، اعمال کی اصلاح اور اخلاق و آداب کو سنت رسول کے سانچے میں ڈھالنا۔ یہ باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص دین کو اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے نافذ کر لے گا اور قائم کر لے گا تو اللہ نے آگے اسی آیت میں رزلٹ بتا دیا ہے کہ جو دین زندگی میں قائم کرے گا اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یجتبی الیہ من یشاء، جب تم دین قائم کر لو گے تو جسے اللہ چاہے گا اپنا مجتبی بنا دے گا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہے گا اپنی بارگاہ کی ہدایت کرے گا، جسے چاہے گا اپنا مجتبی بنا لے گا، چن لے گا، مجذوب بنا لے گا، اور جسے چاہے گا سالک بنا لے گا۔ تو کسی کو مجذوب پہلے سالک بعد میں، کسی کو سالک پہلے مجذوب بعد میں۔ جب دین کوئی قائم کر لے تو اسے اللہ اپنا محبوب کرے، جب دین اپنی زندگی میں کوئی قائم کر لے تو اللہ اسے اپنا محبوب کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے زمانے میں جب نقالوں کی کمی نہیں ہے، ایسے زمانے میں جب نقالوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے بہت سارے طالبین کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب بات تو آپ کی اچھی ہے، اقامت دین ضروری ہے، اقامت دین کے لیے صحیح کام